صوفہ انٹرنیشنل کالج کی جانب سے السلام علیکم۔ MSc میتھمیٹکس سیمیسٹر 2 الجبرا 2 جو ہے اس کا ہم آغاز کرنے لگے ہیں، جس کا پارٹ 1 لیکچر نمبر 1 آپ کے سامنے ہے۔ تو لیکچر آؤٹ کمز ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، اسائنمنٹ کو بھی بعد میں ڈسکس کریں گے۔ لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو الجبرا میں ہم پہلے جو بات پڑھنے لگے ہیں وہ ویکٹر اسپیس ہے، جو کہ لائک وائز ٹو گروپ تھیوری ہی ہے۔ جیسے ہم گروپ میں ابسٹریکٹ کو ٹیکل کرتے تھے، اسی طریقے سے ہم ویکٹر اسپیس میں بھی ابسٹریکٹ تھیورمز کو ہینڈل کرنا، ٹیکل کرنا اور سالو کرنا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ویکٹر اسپیس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ لیٹ V be an abelian group and let F such that F cross V goes to V be a function defined as FA V یا alpha V. Alpha V belongs to for all alpha belongs to F and V belongs to V. اس بات پہ ذرا غور کریں گے۔ for all alpha یعنی کہ یہاں پہ الفا جو ہے وہ ایٹ لیسٹ نہیں سینس، بلکہ ایف کے تمام ایلیمنٹس کے ساتھ جب ہم وی کو ملٹیپلائی کریں تو آنے والا جو آنسر ہے وہ وی میں نظر آنا چاہیے۔ اٹ از کالڈ اسکیلر ملٹیپلیکیشن، ناٹ اے کلوئر پراپرٹی۔ کلوئر پراپرٹی میں کیا ہوتا ہے کہ وی کے دونوں ایلیمنٹ چوز کرتے ہیں، تو یہاں پہ ایک ایلیمنٹ فیلڈ کا ہے، ایک وی کا ہے۔ ابھی ہم وی کو ویکٹر اسپیس نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ابھی تو ہم اسے ڈیفائن کر رہے ہیں کہ ویکٹر اسپیس کہتے کس کو ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو ابھی دیکھو ذرا غور اور بھی کیا جائے کہ یہاں پہ پلس ہے اور ابیلین گروپ ہے، یہاں پہ پلس اور ڈاٹ ہے اور فیلڈ ہے۔ یہ ڈسٹنکٹ جو فارم ہے، جو ڈفرینس ہے، وہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ابیلین گروپ کے لیے ہم نے ڈاٹ کو سکپ کیا، اور فیلڈ میں ہم نے جب ہم نے اسے فیلڈ کہنا تو اس وقت پلس اور ڈاٹ کو ظاہر کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فیلڈ میں 11 پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ فیلڈ اس کو کہتے ہیں جس میں 5 پراپرٹیز ایڈیشن کے لحاظ سے اور 5 پراپرٹیز جو ہیں وہ ملٹیپلیکیشن کے لحاظ سے ہوں۔ کس کی پراپرٹیز؟ گروپ کی۔ یعنی کہ فیلڈ ہمیشہ ابیلین گروپ ہے انڈر ایڈیشن اینڈ انڈر ملٹیپلیکیشن، اینڈ 11 نمبر پہ جو آتی ہے وہ ڈسٹریبیوٹیو لا ہوتا ہے۔ اور ڈسٹریبیوٹیو لا میں لیفٹ ڈسٹریبیوٹیو لا بھی ہے اور رائٹ ڈسٹریبیوٹیو لا بھی ہے۔ تو ہم لیفٹ اور رائٹ ڈسٹریبیوٹیو لا کو ایک پراپرٹی کنسیڈر کرتے ہیں، یعنی کہ 11 اور 5 ابیلین گروپ انڈر ایڈیشن اور 5 ملٹیپلیکیشن کے لحاظ سے جو ابیلین گروپ ہے۔ تو اس طرح فیلڈ میں اوبیسلی 11 پراپرٹیز آلریڈی سیٹسفائڈ ہوتی ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ اسکیلر ملٹیپلیکیشن کی سوچ بھی اس میں پائی جائے، اور پھر اس کے بعد وی میں یہ 4 پراپرٹی جو نیچے ہم نے ظاہر کی ہوئی ہیں یہ بھی پائی جائیں، تو پھر ہم اس وی کو ویکٹر اسپیس کا نام دے سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر ایک یہ فنکشن کا بھی رول ہے، اس کو بھی ذہن نشین رکھا جائے۔ تو یہ جو 4 پراپرٹیز ہیں، جو فالوئنگ ایکزیوم جو ہیں ویکٹر اسپیس کے، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ تو یہ ساری پراپرٹیز جو ہیں، یہ ڈسکس جو ہو رہی ہیں، یہ ساری آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ اس میں ہم نے ایک تھیورم لیا ہے جو لیٹ ایف پلس ڈاٹ بی اے فیلڈ۔ بڑی توجہ، پروو دیٹ اٹ از اے ویکٹر اسپیس۔ یہ ایک ویکٹر اسپیس ثابت کرنا ہے، کسے؟ فیلڈ۔ یہاں پہ یہ کانسیپٹ آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ آپ کا جو جتنی بھی فیلڈ ہیں وہ ویکٹر اسپیس ہوتی ہیں، اس کانسیپٹ پہ آپ پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ایک فرضی فیلڈ ہے، ایک جنرلائزڈ فارم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا پروف دیکھتے ہیں۔ تو یہاں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ فیلڈ اور ایف اور وی، یہاں پہ ہم اسی کو لیں گے، یعنی ڈیفینیشن میں جو وی کے ایلیمنٹ تھے اور فیلڈ کے ایلیمنٹ تھے
وہ دونوں یہیں سے چوز کیے جائیں گے. اور پرسنلی اس کے اندر وہ ویکٹر اسپیس کی چاروں پراپرٹیز جو ہیں وہ انڈرسٹوڈ ہے. حوالہ اس کا ریفرنس اس کے آگے دیے ہوئے ہیں کہ کس کس ریفرنس سے وہ اس کے اندر شامل ہیں، سیٹسفائیڈ ہوتی ہیں. ویکٹر اسپیس کی 4 جو پراپرٹیز ہیں، کنڈیشن جو ہیں، وہ اس کے اندر فیلڈ کے اندر آلریڈی کس پوائنٹ آف ویو سے اس کے اندر سیٹسفائیڈ ہوتی ہیں. وہ ہے ڈسٹریبیوٹیو لا ان ایف. ڈسٹریبیوٹیو لا ان ایف یہ کون سی بات ہے؟ یہ لیفٹ ڈسٹریبیوٹیو لا ہے، یہ رائٹ ڈسٹریبیوٹیو لا ہے. یہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے فیلڈ کے اندر ہوتا ہے. اور یہ ایسوسیٹیو پراپرٹی انڈر ملٹیپلیکیشن. تو یہ ظاہر ہے یہ بھی چونکہ فیلڈ جو ہے وہ ملٹیپلیکیشن کے لحاظ سے بلن گروپ ہے، اس لیے یہ پراپرٹی بھی اس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں جو ایسوسیٹیو لا یا پراپرٹی یا کنڈیشن ان ایف ہے. اور یہ جو ہے 1 ڈاٹ ایکس اکول ٹو ایکس 1 از آئیڈینٹی ایلیمنٹ آف ایف. کیا ایف جو ہے اس میں 1 نہیں ہوگا؟ آبویسلی ہوگا کیونکہ یہ فیلڈ ہے اور فیلڈ میں ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی انڈرسٹوڈ ہوگی. فار آل اے بی ایکس وائی بلانگس ٹو ایف. ہینس یہ سو دس فیلڈ از ویکٹر اسپیس. یو شوڈ کیپ ان مائنڈ. اور آپ کو اب انجوائے کرنا چاہیے. ایک نیا نظریہ ہے کہ فیلڈ بھی ویکٹر اسپیس ہوتی ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے اس بات کا خیال رکھیے گا کہ سیٹ آف ریشنل نمبر اور سیٹ آف ریئل نمبر، سیٹ آف کمپلیکس نمبر، یہ ساری فیلڈ ہے. تو پھر اس تھیورم کے پوائنٹ آف ویو سے ساری ویکٹر اسپیس بھی ہیں. جو فیلڈ ہو وہ ویکٹر اسپیس بھی ہوتی ہے. آئندہ سے یہ سوچ، آئندہ سے یہ نظریہ، یہ نوشن، یہ کنسیپٹ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. اب ہم نیکسٹ تھیورم کی طرف چلتے ہیں. اب اس میں نیکسٹ تھیورم سے پہلے کچھ مین پوائنٹس جو بھی ہم نے آپ سے ڈسکس کی. ایوری فیلڈ از ویکٹر اسپیس، یہ کانسیپٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. کسی جگہ وہ وائوا ہوتا ہے، کوئی انٹرویو ہوتا ہے تو یہ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. کیا فیلڈ ویکٹر اسپیس ہے؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ ہاں جی فیلڈ ویکٹر اسپیس ہوتی ہے. ان پرٹیکولر یعنی خاص طور پہ جو فیلڈ ہے، آر بھی فیلڈ ہے، سی سیٹ آف کمپلیکس نمبر بھی فیلڈ ہے، سیٹ آف ریئل نمبر بھی فیلڈ ہے، سیٹ آف ریشنل نمبر بھی فیلڈ ہے. تو اس تھیورم کے پوائنٹ آف ویو سے جو ابھی ہم نے کیا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے اب یہ آر، سی اور کیو فیلڈس ہیں. ان دا فیلڈ آف دے آر کمپلیکس، دے آر ایگزامپل آف دا ویکٹر اسپیس. یہ بات کہاں سے ہم نے لی؟ آپ میتھمیٹیکل میتھڈ بی ایس سی بائی ڈاکٹر ایس ایم یوسف سے یہ بات ساری اسٹڈی کر سکتے ہیں. اس کتاب کو اپنے فالو کرنا ہے. ویکٹر اسپیس کے لیے جو بی ایس سی کی کتاب ہے میتھڈس کی، اس کو اپنے فالو کرنا ہے. اس میں لینئر ٹرانسفارمیشن بھی ہے اور اس میں ویکٹر اسپیس بھی ہے. تو رنگ تھیوری جب آئے گی تو پھر اس کے لیے آپ کو نوٹس دیے جائیں گے. اب دیکھیے بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہم یہ ایک تھیورم ہے. جیسے ایگزامپل کہا ہے لیکن ایک تھیورم ہی ہے یہ. لیٹ ایف بی اے فیلڈ کنسیڈر اے سیٹ ایف این. ایف این کو ہم نے ایک سیٹ فرض کیا ہوا ہے. ایف ایک فیلڈ ہے لیکن ایف این جو ہے اس کو ہم نے ویکٹر اسپیس ثابت کرنا ہے جس کے ایلیمنٹس کو ڈیفائن کیا گیا ہے اور اس کے ایلیمنٹس کے ایڈیشن کس طرح ہوتا ہے، اس کے ایلیمنٹ میں اسکیلر ملٹیپلیکیشن کی سوچ کس طرح ہوتی ہے، وہ سب کچھ آپ کے سامنے موجود ہے. نیچے یہ 2 ایلیمنٹ اس کے لیے گئے اور ان کے 2 ایلیمنٹ کا ایڈیشن کس طرح مارز وجود میں آتا ہے، اور ان 2 ایلیمنٹس کے اندر جو ایک فیلڈ کا ایلیمنٹ اے لیا جائے اور ایک ایف این کا ایلیمنٹ ایکس لے لیا جائے اور ان کو پھر ملٹیپلائی کیا جائے تو کس طرح کا آنسر آتا ہے. یہ آپ کے سامنے سارا کچھ ہے. نمبر اے اور بی میں ہم نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو اے ہے اس میں ایف این کے 2 ایلیمنٹس کا ایڈیشن کس طرح مارز وجود میں آتا ہے. تو مارز وجود میں اسی طرح آتا ہے کہ آرڈر پیئر کے جو 2 ایڈیشن ہوتے ہیں ان میں فرسٹ کو ایڈ کیا جاتا ہے، پھر سیکنڈ کو ایڈ کیا جاتا ہے. تو 2 آرڈر پیئرس کا ایڈیشن بھی ایک آرڈر پیئر ہی ہوتا ہے. جبھی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایڈیشن جو ہے چونکہ آرڈر پیئر فارم میں ہے تو اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی ایف این رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہے وہ بھی ایف این کی ڈیفینیشن کو، ایف این کے ایلیمنٹس کی ڈیفینیشن کو یہ سیٹسفائڈ کرتا ہے. تو ڈیو ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ ایکس پلس وائی از آلسو ایلیمنٹ آف ایکس ایف این. تو اسی طریقے سے اسی پوائنٹ آف ویو سے اے ایکس پھر ایکس کو ایکسپینڈ کیا پھر اے کو اندر شفٹ کیا، یہ بھی ایک آرڈر پیئر ہے. تو اس وجہ سے یہ والی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی اس نے اٹینڈ کی ہے اے ایکس نے. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ذرا غور کیا جائے، ڈیفینیشن کا اظہار رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے. اس رائٹ ہینڈ سائڈ کی وجہ سے یو کین سے لیفٹ ہینڈ سائڈ از آلسو بلانگس ٹو ایف این. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اے ایکس یا ایکس پلس وائی کی جو آنسر ہے
وہ آرڈر پیئر کی فارم میں نہ ہوتے تو پھر یہ ڈیفینیشن ریجیکٹ ہوتی، تو پھر یہ ایڈیشن اور اے ایکس کا تعلق ایف این سے نہ ہوتا. لیکن اب ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس ایڈیشن کا جو اظہار ہے وہ بھی آرڈر پیئر کی فارم میں ہے، اور اے ایکس کی رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہے وہ بھی آرڈر پیئر کی فارم میں ہے. تو ڈیو ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ، لیفٹ ہینڈ سائڈ یعنی ایکس پلس وائی اینڈ اے ایکس آلسو بلانگس ٹو ایف این. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایک ایڈیشن اور اسکیلر ملٹیپلیکیشن ایف این کی اب سمجھ آ چکی ہوگی. چلیے آگے بڑھتے ہیں. فار ابیلین گروپ، تو سب سے پہلے ہم اس کا ابیلین گروپ جو ہے وہ ہونا جو ہے اس کو ثابت کریں گے، کس کا؟ ایف این کا. جسے ویکٹر اسپیس ثابت کرنا ہے اس کے اندر 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے. ایک تو وہ ابیلین گروپ کو انڈر ایڈیشن، دوسرا اسکیلر ملٹیپلیکیشن کی سوچ اس میں پائی جائے، اور 4 نمبر پہ وہ 4 پراپرٹیز، 4 کنڈیشن جو ویکٹر اسپیس کی جو ڈیفینیشن میں ابھی ہم نے غور و فکر کیا تھا وہ بھی ہونی چاہیے. پھر ہم کہہ سکیں گے کہ جو بھی زیر غور سیٹ ہے وہ ویکٹر اسپیس بھی ہے. چلیے اب ایف این کے کلوزر پراپرٹی کو انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اے ہے، جو ڈیفینیشن میں یہاں پہ ذرا 1 لکھا گیا ہے، یہاں پہ اے ہونا چاہیے تھا جہاں 1 لکھا ہوا ہے. تو اے میں جو ہم نے بیان دیا ہوا ہے، اے کے اندر جو بات کی گئی ہے اس پہ ذرا غور کریں. تو اے میں کون سی بات دی گئی ہے؟ کلوزر پراپرٹی انڈر بائنری آپریشن ایڈیشن. تو ایڈیشن میں آپ نے دیکھا ہے کہ اے میں ایکس اور وائی ایف این سے چوز کیے گئے اور ان کا ایڈیشن جو ہے وہ بھی ایف این میں ہی ہے. تو اٹ از کالڈ کلوزر پراپرٹی انڈر ایڈیشن obviously. اس لیے کلوزر پراپرٹی جو ہے 1 میں ہی نظر آ رہی ہے کہ وہ سیٹسفائڈ ہو رہی ہے. اب چلتے ہیں ایسوسیٹیو پراپرٹی. تو جب ایسوسیٹیو پراپرٹی کی بات کی جائے گی تو پھر کلوزر پراپرٹی جو ہے وہ ایک سائڈ پہ 2 دفعہ نظر آتی ہے ایسوسیٹیو پراپرٹی میں. اور ایسوسیٹیو پراپرٹی میں کیا ہوتا ہے؟ لیفٹ اور رائٹ کو برابر کیا جاتا ہے. تو اس میں ہم نے کیا کیا کہ ایک سائڈ کو حل کیا ہے ایکس پلس وائی پلس زی کو. حل کرتے کرتے ہم اس موڑ پہ پہنچے ہیں کہ ہم نے ایکس پلس وی وائی کو حل کیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کا لاسٹ ایک آنسر بنایا جس کے اندر ہم نے 3 ایلیمنٹ اور پھر 3 اور ایک آرڈر پیئر بنا ہوا ہے. تو اسی طریقے سے ہم اس کی دوسری فارم ایکس وائی پلس زی جو ہے اس کو بھی اسی طریقے سے حل کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ ایک ٹریویل کیس ہے، اس کو سالو نہیں کیا گیا، تو اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے سالو کیا گیا ہے ایکس پلس وائی پلس زی کو. تو سی جو ہے وہ ہم نے تھوڑا سا سالو کیا، اور ڈی کو ہم نے سی کے ہی پیٹرن پہ کہہ دیا کہ آ سکتا ہے. کیونکہ یہ ڈی میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے ہم سیملرلی کہہ کر بھی پیپر میں بھی یہ جا سکتے ہیں. چونکہ دونوں سی اور ڈی کی رائٹ ہینڈ سائڈ سیم ہے. یہاں پہ ذرا ایک غلطی ہے کہ یہاں پہ آپ وائی این نہیں آ سکا، تو یہاں پہ وائی این جو ہے آپ نے لکھ لینا ہے ایکس این پلس وائی این پلس زی این. تو ایکس این پلس وائی این پلس زی این. تو یہ مسٹیک جو ہے یہ آپ نے کلیئر کرنی ہے. اس کے بعد چونکہ لیفٹ ہینڈ سائڈ سیم ہے اس لیے رائٹ ہینڈ سائڈ سیم ہے اس لیے لیفٹ ہینڈ سائڈ بھی سیم ہے. تو یہ بات ہم نے اینڈ پہ لکھ دی کہ ایسوسیٹیو پراپرٹی بھی ہولڈ ہوتی ہے. اب چلتے ہیں نیکسٹ پیج. فار ایڈیٹیو آئیڈینٹی، یہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. ایڈیٹیو آئیڈینٹی جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ ہے. ایڈیٹیو انورس بھی ایک ایلیمنٹ ہے. وہ لوئر پراپرٹی ہے، ایسوسیٹیو پراپرٹی ہے. وہ ایلیمنٹ نہیں ہے، وہ خاصیت ہے، وہ خصوصیت ہے، اور یہ ایلیمنٹ ہے. اس کا ایگزسٹ کرنا ایڈیٹیو انورس کا اور آئیڈینٹی ایلیمنٹ کا ایگزسٹ کرنا لازم ہوتا ہے، اور پراپرٹی کا سیٹسفائڈ ہونا لازم ہوتا ہے. یہ لفظ کہاں کیسے استعمال کرنے ہیں اس بات کا بھی خیال رہے، کیونکہ لکھتے پیپر تو لکھ کے حل کرنا ہوتا ہے، تو اس میں لفظوں کا احترام اور لفظوں کے استعمال پہ غور نہ رہے تو پھر پیپر میں بھی نظریہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو اس لیے آئیڈینٹی جو ہے ایڈیٹیو کی وہ کیسے ہے، تو اس پہ غور کرنا ہے. بڑا انجوائے کریں گے، اور یہ نظریے کی بہت بڑی صفائی کی بات ہے کہ یہ ایک ایلیمنٹ ہے ایف این کا، ناٹ ایڈیٹیو آئیڈینٹی. ابھی تک ایڈیٹیو آئیڈینٹی نہیں ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے. یہ ایلیمنٹ کہا ہے کس کا ہے، اور ایک دیگر ایلیمنٹ لیا جیسا ہم اس نے بتایا ہوا ہے. یہ بھی چونکہ آرڈر پیئر کی فارم میں ہے اس لیے ایف این کا ایلیمنٹ ہے. جب ہم نے اس کو اور اس کو دونوں کو 0 پلس ایکس اور ایکس پلس 0، یعنی کہ ہم نے ایکس کو 0 کے رائٹ اور 0 کے لیفٹ پہ ایکس کو لکھا، اور آنسر جو ہے وہ سیم ہی رہا، ایکس ہی رہا، اس میں کوئی فرق نہ پڑا. اور ایکس میں چونکہ اس کا 0 والے ایلیمنٹ کا نیوٹرل بیہیویئر نظر آ رہا ہے، اس کا کوئی بھی ایکس پہ
नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, ड्यू टू नो इफेक्ट वी कैन से दिस इज 0 0 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि x के ऊपर इसका कोई असर नज़र नहीं आ रहा लेफ्ट और राइट के तरफ से जमा करते वक्त भी। तो अब इस सीन को देखने के बाद और फिर इस सीन को देखने के बाद हम इसको कह सकते हैं कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। यहाँ ना फील कर सकते हैं और ना ही कह सकते हैं, यहाँ जस्ट एलिमेंट है, लेकिन यही एलिमेंट एडिटिव आइडेंटिटी है। आफ्टर लुकिंग दिस सीन यू कैन से दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कंटेन्ड इन FN। अगर FN को पहले ले आएंगे तो फिर लिखेंगे कंटेन्स इन FN। अगर एडिटिव आइडेंटिटी को लिख लिया है तो फिर लिखेंगे कंटेन्ड इन FN, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट से जुमले का आगाज़ करेंगे तो कंटेन्स, जब ऑब्जेक्ट से करेंगे तो फिर कंटेन्ड। तो ये भी लफ्ज़ों का इस्तेमाल ज़हन नशीं रहना चाहिए। अब हम आते हैं एडिटिव इन्वर्स की तरफ। एडिटिव इन्वर्स क्या चीज़ है? एडिटिव इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स जो है वो हमने -x को लिया उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो कि FN के एलिमेंट्स की बताई गई है कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें, और इसको हमने ये सारे जो हमने नज़र आ रहा है कि इसको भी आपने इसमें आपने ये काम खुद करना है। और ये आपकी नज़र है कि x प्लस, और ये मेरी जो दूसरी वीडियो है उसमें भी नज़र आएगा, लेकिन यहाँ आपने खुद करना है, ये आपके लिए छोड़ा हुआ है। x माइनस एक्स का आंसर ये आना चाहिए, -x प्लस x का आंसर वो भी ये आना चाहिए, यानी x की राइट साइड पे भी ये, फिर x की लेफ़्ट साइड पे भी ये, और आंसर और एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, ये दिखाना है आपने। यानी कि आप लिखेंगे x इज इक्वल टू x1, x2, x3 अप टू xn, फिर लिखेंगे x प्लस -x इज इक्वल टू x1 -x, x2 -x2 अप टू xn -xn इज़ इक्वल टू 0 0 0 ऑर्डर पेयर की फॉर्म, और एंड पे लिखेंगे ये वाला ज़्यादा डार्क तो 0 है। यही रवैया आपने -x प्लस x के साथ करना है, और यही तरीका आपने अपनाते हुए फिर आपने एंड इधर से ऑर्डर पेयर को लिखने के बाद 0 को लिखना है। तो फिर उसके बाद आप कह सकेंगे ये वाला बयान आपने एंड पे देना है, और ये वाला सीन जो आपको बताया गया है ये आपने खुद करना है। ना समझ आया तो फिर डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि x और -x की एडिशन से एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। लेफ़्ट और राइट जब हम इन्हें ऐड करेंगे x और -x को, और -x प्लस x को, तो एडिटिव आइडेंटिटी जब आ जाएगा तो उसकी वजह से आप कहेंगे कि ये जो है ये इस तरह लिखा जा सकता है। और इस बात का भी ख्याल रहना चाहिए, बड़ी अहम बात है कि जब एक x का एक एडिटिव इन्वर्स मुमकिन है तो फिर सब का है, यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ FN का एडिटिव इन्वर्स मुमकिन है। तो लिखते से कहते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ FN एग्जिस्ट इन FN। ईच पे जाना है, किसी एक से आगाज़ करके किसी एक का इन्वर्स साबित करके सब पे जाना है, तो फिर आप एंड का अच्छा हो जाएगा। और फिर आपको ये डेफिनेशन का हिस्सा है कि हर एक का इन्वर्स डिस्कस करें, किसी वाहद से लेके जमा पे जाएंगे, तो फिर ये बात आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से। तो ये जो हमने आगाज़ में x प्लस वाई देखा हुआ है कि जी FN के दो एलिमेंट्स का एडिशन किस तरह लिखा जाता है, उसी को हमने यहाँ पे रिपीट किया, फिर उन्हें ऐड किया, फिर हमने इस साइड से ये जो है इसकी तरतीब को चेंज किया, यानी कि हमने फिर इसको हल किया। अब ज़रा गौर से देखा जाए तो इन दोनों का जो आंसर है यानी एडिशन इज़ कॉम्यूटेटिव, एडिशन तो कॉम्यूटेटिव होता है, यानी कि x1 प्लस y1 प्लस x1 ये आपस में कॉम्यूटेटिव है, हर टर्म आपस में कॉम्यूटेटिव है। तो इसका मतलब है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो अगर कॉम्यूटेटिव है तो ड्यू टू लेफ़्ट हैंड साइड ये भी कॉम्यूटेटिव है। तो इस बात को हमने अलग अलग हल करके इस साइड को अलग हल किया, इस साइड को अलग हल किया, और इनके ये चूँकि आपस में बराबर हैं क्योंकि इनमें प्लस है, ठीक है, तो इस वजह से ये आपस में इंटरचेंजेबल है। ये x1 से प्लस x1 से प्लस y1 से y1 प्लस x1 ये तब्दीली आई, तो ये इधर भी तब्दीली
تو دونوں سائڈ جو کہ بیلنس دکھانی ہوتی ہے، اس لیے ان دونوں کو آپ ایک الگ الگ حل کر کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے ابھی تک کیا کیا ہے، ہینس اباؤ اسٹیٹمنٹ شوز دیٹ ایف این از این ابیلین گروپ انڈر ایڈیشن۔ تو یہ ابھی تک ہم نے ایف این کو ابیلین گروپ انڈر ایڈیشن پروف کیا ہے۔ نیکسٹ دیکھیے کیا ہے، اب ہم آ رہے ہیں ویکٹر اسپیس کی طرف۔ یہاں پہ تھوڑی سی گرین سی لائن آ رہی ہیں، تو کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم نہ آئے۔ چلیں، اے پلس بی ایکس، کہیں الفا پلس بیٹا بھی آ سکتا ہے، کہیں اے پلس بی بھی آ سکتا ہے، لیکن جو بھی یہاں پہ آئے اس کا لنک فیلڈ سے آپ نے کہنا ہے، تو فرضی ہے جس کو مرضی یوز کیا جا سکتا ہے۔ تو اے پلس بی ایکس اکول ٹو ایکس، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ یہ آنا چاہیے۔ تو یہ کیسے آئے گا، تو ایک لیفٹ ہینڈ سائڈ کو حل کیا تو رائٹ ہینڈ سائڈ اس میں سے ڈرائیو کریں گے، تو ہم نے ایکس کی ڈیفینیشن کو یوز کیا، پھر اے پلس بی ہر ایلیمنٹ سے ملٹیپلائی کیا، پھر اس کو اندر شفٹ کیا، اور اس کے بعد پھر یہ والا اسٹیپ۔ تو یہاں بھی ایک اسٹیپ آپ کی نظر ہے، آپ نے کرنا ہے، چاہیں تو کر لیں، کیا کہ اے ایکس ون پلس بی ایکس ون، پھر کوما، پھر بریکٹ، پھر اے ایکس ٹو پلس بی ایکس ٹو۔ اس کو جب ایکسپینڈ کریں گے، یعنی اس کو الگ الگ کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے اور پھر بنا کے پھر جب آپ ایکسپینڈ کریں تو یہ ایک اسٹیپ آئے گا۔ تو یہاں پہ ایک اسٹیپ مس ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے، لیکن اگر وہ آپ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہ کرنا چاہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو لیٹر اسٹیپ اسکپ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس کے بعد یہاں سے اے کامن آ سکتا ہے اور یہاں سے بی کامن آ سکتا ہے، تو اس کے بعد پھر اس سارے کی جگہ ایکس آ جائے گا اور اس سارے کی جگہ پھر ایکس آ جائے گا، تو اے ایکس پلس بی ایکس پہ ہم پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد اے پلس وائی، تو اے انٹو اے پلس وائی، یہ سیکنڈ پراپرٹی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا حصہ ہے، ایڈیشن کس طرح لیتے ہیں پہلے وہ لے لیا، اس کے بعد اے کو اندر شفٹ کر دیا، اے کو اندر شفٹ کرنے کے بعد پھر اسے ایکسپینڈ کر دیا، یعنی اس کے بعد پھر کیا کیا، اس کا نام ایکس رکھ دیا، چھوڑ دیا اسے، اور دوسری سائڈ جو اس کی ہے وہ پکڑ لی، اس کو بھی حل کیا۔ حل کرنے کے بعد اس کا بھی اینڈ، وائی کا اینڈ اور ایکس کا اینڈ دونوں اینڈ سیم ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا آنسر اور اس کا آنسر چونکہ سیم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں سیم ہے۔ جب بھی ایسی کنڈیشن ہو جس میں ایکویلٹی کا سائن ہو، تو آپ اس کو دو طریقوں سے حل کر سکتے ہیں، ایک سائڈ کو الگ حل کر لیں، پھر دوسری سائڈ کو الگ حل کر لیں، دونوں سائڈس کو حل کرنے کے بعد دونوں کے آنسر اگر ایک جیسے ہوں، دین یو کین رائٹ ڈاؤن یہ آپس میں بھی ایک جیسے ہیں کیونکہ ان کے آنسر ایک جیسے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک سائڈ کو ڈرائیو کرتے ہیں، ایک سائڈ کو شروع کرتے ہیں اور اسی سائڈ کو ایکسپینشن سے دوسری سائڈ کو ڈرائیو کر دیتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، اور یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے کہ ایک سائڈ کو حل کر کے ایک آنسر سنبھال لیں، جیسے ایکس میں سنبھال لیا، پھر دوسری سائڈ کو حل کیا اور وائی میں آنسر سنبھال لیا، پھر آنسر پہ غور کیا کہ دونوں آنسر سیم ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں سائڈ آپس میں سیم ہے۔ تو یہ میتھڈولوجی اس کنڈیشن میں یوز کی جا سکتی ہے جس میں سائن آف ایکویلٹی نظر آئے۔ چلیے اب نیکسٹ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ تو یہ فلاسفی جو آگے لکھی ہوئی ہے یہ بھی آپ یاد رکھیے گا، یہ پیپر میں لکھنی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے بات اے بی ایکس اور اے بی، تو یہ بھی ہم نے ایک سینس جو ہے وہ ڈیولپ کی یہاں سے۔ پر غور سے دیکھیے کہ یہاں پہ ہم نے دونوں سائڈ کو نہیں حل کیا بلکہ ایک سائڈ سے دوسری سائڈ کو ڈرائیو کیا، جبکہ ہم پریویس جو میتھڈ تھا نمبر 2 میں وہ یہاں بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہاں پہ اور طریقہ لگا لیا ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب اے بی ایکس ون اور اے بی اس کو اندر ملٹیپلائی کر دیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا کہ بی کو اے کو کامن لے لیا، بی کو اندر ہی رہنے دیا، جب اے کو باہر لے لیا تو بی والا جو تھا وہ بی ایکس کے فارم میں لکھ دیا گیا۔ تو اس طرح تھرڈ پراپرٹی بھی سیٹسفائڈ ہو گئی۔ اس کے بعد 1 ڈاٹ ایکس اور 1 ڈاٹ ایکس کے بعد x1 x2 اپ ٹو ایکس، ظاہر 1 ہے ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی ہے، اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا، تو وہ ایکس ہی باقی آ جائے گا۔ تو یہ فورتھ پراپرٹی بھی ہم نے سیٹسفائڈ کروا دی، 1 ڈاٹ ایکس از اکول ٹو ایکس ڈیو ٹو fulfillment all the properties of the vector space in Fn, so Fn is a vector space۔ تو از یہاں آنا چاہیے تھا، چلے اتنی غلطی آپ کو درست کر لیں گے۔ ہینس کمپلیٹس دا تھیورم۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ تھیورم بہت عام ہے، اسے چھوڑنا نہیں۔ اب نیکسٹ تھیورم کی طرف چلتے ہیں۔ لیٹ ایکس بی اے نان ایمپٹی سب سیٹ آف دا سیٹ آف ریئل نمبرز آر، وی بی اے سیٹ آف آل فنکشنز۔ ذرا
ذرا غور کیا جائے کہ وی جو ہے وہ سیٹ آف آل فنکشنز ہیں اور یہ ایک فنکشن ہے. تو ہم نے ایکس سب سیٹ آف ریئل نمبر ہے. وی ڈیفائن ایڈیشن اینڈ اسکیلر ملٹیپلیکیشن ان وی ایز فالوز. دو ایلیمنٹ اس کے ہوں گے اوبیسلی وہ اس اسٹرکچر سے گزرنے کے بعد ہی اس کے ایلیمنٹ ہوں گے, یا ایلیمنٹ ہیں تو پھر اس اسٹرکچر کو فالو کرتے ہی ہوں. تو اس فالو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ذرا بات پہ غور کیا جائے کہ ایکس کا ایلیمنٹ جو ہے یہ والی جو بات ہے کہ امیج کا تعلق سیٹ آف ریئل نمبر سے ہے, ایف کا تعلق وی سے ہے, اور ایکس کا تعلق کیپٹل ایکس سے ہے. اگر یہ وی کا ایلیمنٹ ہے تو یہ دو باتیں, اگر اس کا تعلق اس سے ہے یعنی ایف کا وی سے ہے تو یہ جو پری امیج ہے وہ ایکس کیپٹل سے بلانگ کرے گا, اور ایف آف ایکس جو امیج ہے وہ آر سے بلانگ کرے گا. تو تعلق ہے تو یہ باتیں دو جو ہیں وہ نظر آئیں گی, اس کا تعلق ایکس سے اور اس کا تعلق آر سے. تو جس کو آپ نے وی کا ایلیمنٹ بنانا ہوگا اس میں آپ نے یہ باتیں چیک کرنا ہے کہ آیا جو یہاں ہے اس کا تعلق کیپٹل ایکس سے ہے یا نہیں, اور یہ سارے کا سارا جو ہے وہ آر سے بلانگ کرتا ہے کہ نہیں. اگر کرتا ہو اور یہاں جو ہو اس کا تعلق کیپٹل ایکس سے ہو تو پھر وہ یہاں جو ہوگا اس کا تعلق وی سے ہوگا. تو اس بات کا ذرا خیال رکھنا, یہی بات پوائنٹ کرنے والی ہے, یہی بات سمجھنے والی ہے. تو اس کے ساتھ ایف پلس جی ایکس اور آگے یہ اس طرح امیج بنیں گے, اور یہ ای ایف یہ ڈیفینیشن آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. جو آگے 1 اور 2 کا حوالہ لگے گا, جہاں ایڈیشن کی بات ہوگی 1 کو حوالہ بنا لیں گے, جہاں پہ کسی ریئل نمبر یا اسکیلر ہوگا اور ایک فنکشن ہوگا تو وہاں پہ ہم نے 2 کو حوالہ بنا لینا ہے. تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ایف آف ایکس کا تعلق بھی آر سے ہے, اور یہ جو ہے اے اس کا تعلق بھی آر سے ہی ہے, کیونکہ آر یہاں پہ ایک فیلڈ کا اسٹیٹس رکھتا ہے. چلیں اب آگے دیکھتے ہیں. وہ یہاں پہ تھوڑا سا ہم نے بتایا ہوا ہے کہ پروف دیٹ وی از اے ویکٹر اسپیس. بیفور proof you should keep in mind following steps. Firstly, we will show V is a belong group under addition. Secondly, we will show 4 properties of vector space are satisfied in V. چلیے اب نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. سب سے پہلے ایسوسیٹیو پراپرٹی کی بات ہوئی ہے, تو ایف جی ایچ بلانگس ٹو وی دین ایف پلس جی. تو آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ اس کے اوپر ہم نے فنکشن کا ٹیگ ایکس کو ہم نے اندر شفٹ کر دیا, اور کیوں کر دیا 1 کی وجہ سے کر دیا, اور اس کے بعد ہم نے پھر ایکس کو ایف پلس جی کے ساتھ دے دی, بھی 1 کے حوالے سے دے دیا. ابھی جو ہم نے پیچھے ایڈیشن اور اسکیلر ملٹیپلیکیشن 1 2 میں اسٹڈی کی اس کو یوٹیلائز کیا یہاں پہ. اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایف آف ایکس اور جی آف ایکس پلس ایچ آف ایکس یہ ہم نے کیسے کر دیا کہ یہ بریکٹ یہاں سے ہٹا کے ان دونوں کے اوپر کر دی, کیونکہ ایسوسیٹیو لا ہولڈز ان آر, کیونکہ یہ آر کے ایلیمنٹ ہے. ایف آف ایکس جی آف ایکس ایچ آف ایکس یہ آر کے ایلیمنٹ ہیں. تو کیا آر میں انڈر ایڈیشن, کیونکہ فیلڈ ہے تو انڈر ایڈیشن ایسوسیٹیو پراپرٹی ہولڈ ہوتی ہے اوبیسلی, کیونکہ فیلڈ کا مقام ہے, اور فیلڈ میں ایڈیشن کے لحاظ سے ایسوسیٹیو پراپرٹی جو ہے وہ انڈرسٹوڈ پائی جاتی ہے. اب ہم نے اسی طریقے سے ایکس کو باہر نکالنا شروع کر دیا ہے بائی 1 کے حوالے سے. تو دھیرے دھیرے ہم نے ایکس کو سائڈ پہ کیا. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ یہاں سے جو ایکس ہے یہ بھی نکال دیا جائے, یہ یہاں پہ جو ایکس ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ والا جو ایکس ہے صرف ایف ہو پلس جی پلس ایچ اور یہ لاسٹ پہ ایکس ہو. تو جب ہم اس کو نکال دیں گے تو ہمارے پاس اینڈ پہ یہ بات چاہیے وداؤٹ ایکس. ادھر بھی ایکس نہیں ہونا چاہیے اور ادھر بھی ایکس نہیں ہونا چاہیے, صرف یہی ایف پلس جی اور بریکٹ میں اور پھر لاسٹ پہ ایچ, اور پھر ایف آزادی میں بریکٹ سے آزاد ہے, اور جی پلس ایچ. یہ سارے جو ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے, وہ وی سے ہے, وہ شروع میں بیان کیا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ ہم نے ایک بات کہی ہے کہ یہ فار آل کی بات آئی ہے, یعنی کہ یہ جو 3 پہ بات ہے بیلنس آ رہا ہے, 3 کے بات ہے, 3 کے اوپر ایسو پراپرٹی ہولڈ ہوئی ہے. تو مت خیال کیجئے کہ صرف 3 پہ ہے, بلکہ یہ سب پہ ہے. وی کے تمام ایلیمنٹس جو ہیں, جتنے بھی وی کے اندر فنکشنز ہیں, جو وی کے ایلیمنٹس ہیں, ان کے اوپر تمام کے اوپر یہ ایسوسیٹیو پراپرٹی بالکل اسی طرح ہی سیٹسفائیڈ ہے جس طرح ان تینوں کے اوپر ہے. تو یوزنگ ڈیفینیشن آف ایکویلٹی of 2 functions آگے سے ایسوسیٹیو پراپرٹی از سیٹسفائیڈ ان وائی. نیکسٹ دیکھیے کیا ہے, کلوجر پراپرٹی کی بات ہوئی ہے. سنس ایسوسیٹیو پراپرٹی ہولڈز ان وی, چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایسوسیٹیو
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एक साइड पे 2 दफ़ा कोलोइड प्रॉपर्टी की सूरत चलती है, दूसरी दफ़ा फिर 2 दफ़ा चलती है। तो जिसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती हो, ऑब्वियसली कोलोइड प्रॉपर्टी भी उसके अंदर होल्ड होती है। तो यहाँ पे हमने कोलोइड प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हवाला बना के यस कर लिया है, सेटिस्फाइड करार पा लिया है। आगे आइडेंटिटी एलिमेंट की बात, इस बात का भी ख्याल रहे कि इन्वर्स की जब बात करनी है तो पहले आपने आइडेंटिटी की करनी है, क्योंकि इन्वर्स में आइडेंटिटी ही आनी चाहिए तो इन्वर्स कहलाते हैं। अगर आइडेंटिटी ही साबित न हो सकी तो इन्वर्स भी साबित नहीं हो सकते। हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट को साबित करना है इन्वर्स एलिमेंट से पहले। तो यहाँ पे हमने एक ज़ीरो फंक्शन लिया है, बड़ा अहम बात है ये। ज़ीरो फंक्शन को साबित करेंगे कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो साबित किस तरह करेंगे, वही मेथोडोलॉजी लेफ़्ट और राइट वाली, कि हमने एफ़ के राइट साइड पे से लिखा और सिमिलरली करके हमने ज़ीरो को लेफ़्ट साइड पे लिखा एफ़ की। तो एफ़ प्लस ज़ीरो को जब हमने हल किया और ये 0x ये जो फंक्शन डिफाइन हुआ है ऊपर नंबर 3 में उसी का इस्तेमाल किया, तो बहुत आसान काम है इसे अंडरस्टैंड करना कि एफ़ प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू एफ़ आ चुका है और ये सारी बात तमाम एफ़ के लिए मुनासिब है, दुरुस्त है, हो सकती है। तो ये 0 प्लस एफ़ भी हमने किया कि इसको राइट साइड पे है तो ये लेफ़्ट साइड पे भी है और आंसर फिर एफ़ है, तो इसका मतलब हमने नीचे से क्लोज करके सारे कॉन्सेप्ट को लिखा है। तो लेफ़्ट या राइट साइड पे जब हमने ज़ीरो फंक्शन को एफ़ के साथ रखा और एफ़ वही आया, तो इसका मतलब ये है कि एफ़ पे इस ज़ीरो फंक्शन का लेफ़्ट या राइट साइड से ऐड होने के बावजूद कोई असर नहीं है। तो कोई असर ना होने की वजह से अब हम कह सकते हैं कि ये जो ज़ीरो फंक्शन है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि वी में कंटेंट है, वी में मौजूद है, या वी का एडिटिव आइडेंटिटी का कैरेक्टर अदा कर रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं। फॉर इनवर्स एलिमेंट फॉर ईच एफ बिलोंग्स टू वी द माइनस एफ डिफाइंड बाई, माइनस एफ को भी हमने डिफाइन वैसे ही किया जैसे एफ को कर सकेंगे। फॉर ऑल एक्स बिलोंग, फॉर ऑल के ऊपर गौर रखना, फॉर ईच पे गौर रखना, क्योंकि हम सब का इन्वर्स चाहिए, किसी एक का नहीं चाहिए। जो ज़ेरे गौर को सिर्फ इसी का नहीं साबित होना चाहिए, उसके साबित होने से सब पे बात जानी चाहिए, सब की बात होनी चाहिए, सबकी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात होनी चाहिए। अब जिस तरह गौर से देखो तो ये जो आपके पास माइनस एफ लिखा हुआ है और ये सारा कुछ जो लिखा है एफ प्लस माइनस एफ, और ये डिफाइंड भी यहाँ पे किया हुआ कि माइनस बाहर आ सकती है। ये क्यों आ सकती है बाहर, के जैसे ए एफ होता है और फिर ए बाहर आ जाता है और एफ ऑफ एक्स अंदर चला जाता है, तो ये -1 है। यहाँ ये लकीर नहीं है माइनस, ये -1 है, यहाँ पे -1 है, तो -1 बाहर आया हुआ है। माइनस का मतलब -1 होता है और शो सिर्फ माइनस की जाती है और 1 अंडरस्टूड होता है। तो ये नहीं कि यहाँ पे -1 बाहर आया और ये -1 डॉट एफ लिखा हुआ है, ये बात का ख्याल रखना है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हमने ये जो है माइनस जो है ये बाहर रखी, दोनों को एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो हमने यूज़ की। ज़ीरो दोनों आर से बिलोंग करते हैं, तो ये दो एलिमेंट हैं, ये ज़ीरो फंक्शन नहीं है, ये दो एलिमेंट हैं, इन दोनों की कैंसिलेशन से या इन दोनों के एडिशन से ज़ीरो आएगा और ज़ीरो की जगह हम लिख सकते हैं कि ये ज़ीरो फंक्शन है या एडिटिव आइडेंटिटी है। तो उसकी तरह हमने एफ़ प्लस माइनस एफ का जो आंसर है दोनों साइड से एक्स को छोड़ दिया और ये ज़ीरो लिख दिया। सिमिलरली ये जब हम तरतीब बदलेंगे तो फिर भी यही आंसर आएगा। इन दोनों को हमने यहाँ पे क्लोज करके लिखा, इकट्ठा करके लिखा और आंसर यही दिखा है। तो इसका मतलब ये है कि दो लेफ़्ट और राइट साइड से हम माइनस एफ को यूज़ करें एफ़ के साथ तो फिर एडिटिव आइडेंटिटी आती है। इसका मतलब ये है कि माइनस एफ इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ़। तो अगर f का माइनस एफ एडिटिव इनवर्स है तो फिर v के हर एलिमेंट का कोई ना कोई एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे बात हमने ईच एलिमेंट पे जाकर स्टॉप करनी है। यहाँ पे हम स्टॉप नहीं कर सकते जब तक ये वाला कॉन्सेप्ट तमाम एलिमेंट के लिए मुनासिब नहीं होगा, सादिक नहीं होगा, दुरुस्त नहीं होगा, उस वक्त तक बात नामुकम्मल समझी जाएगी। आगे आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इस पर ज़रा गौर करें कि कॉम्यूटेटिव इसमें हमने f प्लस जी और g प्लस एफ को बैलेंस दिखाना होता है। तो यहाँ पे आके हमने ये तरतीब बदली है क्योंकि एडिशन जो है वो जो एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव होता है। तो इन दोनों का एडिशन कॉम्यूटेटिव है, हमने इसको चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद एफ एक्स एक्स छोड़ दिए और f प्लस जी और g प्लस एफ को लिख दिया। इट इज़ कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन v। तो फिर इसका मतलब यह है यहाँ तक जो हमने सफ़र तय किया है तो हम अभी ग्रुप की मंजिल तक पहुँच गए हैं। आगे हम चलते हैं अब वेक्टर स्पेस की जानिब।
تو اب ہم نے وی کو ویکٹر اسپیس ثابت کرنا ہے، تو وہ کیسے کریں گے؟ وہی پرانی بات کہ 2 ایلیمنٹ اس کے لیے جائیں گے اور 1 ایلیمنٹ آر کا لیا جائے گا اور وی کے 2 ایلیمنٹ لیے گئے اور پھر اے ایف پلس جی ایکس. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پھر ہم نے یہ کام کیا کہ اے ایف آف ایکس پلس جی آف ایکس اور اے ایف آف ایکس پلس اے جی آف ایکس. تو یہ سارا کچھ کیسے کر دیا کہ یہ ہمارے پاس کس طرح ہو سکتا ہے بائی 2 اور یہ بائی 1. بائی 1 کیسے؟ یہ ایکس کو اندر شفٹ کر دیا تو یہ 1 میں فلاسفی دی ہوئی ہے. یہ اے جو ہے اس کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر دیا تو یہ 2 میں اسکیلر ملٹیپلیکیشن کی سوچ کا استعمال کیا گیا ہے. اسی طریقے سے ہم نے اے ایف آف ایکس اور پلس جی آف ایکس یہ ڈسٹریبیوٹیو لائن آ چونکہ یہ آر کے ایلیمنٹ ہیں تو ان کے ساتھ ڈسٹریبیوٹیو لا اے کو اندر شفٹ کر دیں. لیفٹ ڈسٹریبیوٹیو لا ہے بیسیکلی انڈر ایڈیشن یا ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن کہہ سکتے ہیں. لیفٹ ڈسٹریبیوٹیو لا ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن سیٹسفائڈ ان آر. اس پوائنٹ آف ویو سے آپ نے اے کو اندر شفٹ کر دیا. تو حوالہ ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا دیا ہوا ہے تاکہ معافی ضمیر بیان کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو لکھا ہے وہ کیوں لکھا ہے. اس کے بعد ہم نے اے ایف آف ایکس کو اسکیلر ملٹیپلیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے یوں بھی لکھ سکتے ہیں اور اسے یوں بھی. اور اس کے بعد پھر ہم نے ایکس کو باہر رکھا اور یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایکس کو ہم نے کامن لیا کیونکہ یہاں پہ آپ ڈیوائڈ کامن کے سینس میں ڈیوائڈ کی سوچ ہوتی ہے. یہ ڈیوائڈ نہیں کر رہے آپ ایکس پہ کامن نہیں کہنا. یہ ہم نے پراپرٹی یا کنڈیشن ڈیفینیشن یوز کیا جو 1 میں دی گئی ہے آپ کو اس لیے 1 کا حوالہ دینا. یہ نہیں کہنا کہ کامن کر لیا. کامن میں ڈویژن کا تصور ہوتا ہے اور یہاں پہ ڈویژن کا تصور ہر کس نہیں ہے. ہم نے یہاں پہ 1 کی جو سینس ہے وہ یوز کی ہوئی ہے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. اور ایکس کو چھوڑ دیا اور یہ کانسیپٹ ہم نے یہاں پہ سیٹ کر دیا. اس کے بعد فرسٹ پراپرٹی جو ہے ویکٹر اسپیس کی سیٹسفائڈ ہو گئی. اب سیکنڈ پراپرٹی جو ہے ویکٹر اسپیس کی اس کی طرف چلتے ہیں. اب اے پلس بی آپ نے لیا یہاں پہ آپ نے ایف پلس جی لیا ہے اور یہاں پہ اب آپ لیں گے اے پلس بی ایف آف ایکس اے پلس بی ایف آف ایکس اور پھر اس کے بعد اے ایف آف ایکس پلس یعنی کہ آپ نے ایف آف ایکس کو یہ 2 کے حوالے سے آپ نے کر دیا اے اور بی کے ساتھ ایڈجسٹ کیا ہے اور یہ ہمارا کون سا وہی ڈسٹریبیوٹیو لا. اس ایلیمنٹ کو آپ نے بیک پہ کیا اس کو نہیں آگے کیا سنگل کو پیچھے کیا. یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے آر کا. ایف ایکس بلانگس ٹو کیپٹل آر امیج ہے. اچھا اب اس کے بعد کیا کیا کہ اس کو پھر آپ نے ایکس کو باہر کر دیا. یہاں پہ آپ نے یہ بڑا کانسیپٹ یوز کیا اور دونوں سائڈ سے ایکس جو ہے وہ اسکپ کیا ہے چھوڑ دیا اور یہ ایک سین بنا دیا یہ ایک منظر بنا دیا. تو یہ سیکنڈ پراپرٹی بن گئی ویکٹر اسپیس کی. اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ اے بی ایف اور پھر اے بی ایف آف ایکس ایکس کو اندر شفٹ کر دیا پھر ایف آف ایکس لکھ دیا اے بی کو پھر کامن لے لیا تو اے بی ایف آف ایکس. تو یہ آپ کو ویسے بھی یاد ہونا چاہیے کہ یہ والی جو فارم ہے اور یہ والی جو فارم ہے یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے ڈیفینیشن اگر آپ نے یاد کی ہو تو تاکہ ہم نے ڈرائیو ہی ایک سائڈ کو اس طرح کرنا ہے کہ دوسری سائڈ اس میں سے حل ہو سکے نظر آ سکے. تو یہ تھرڈ پراپرٹی بھی ہم نے یہاں پہ ظاہر کر دی. تو فورتھ پراپرٹی ویسے ہی بہت آسان ہے. Thus V is the vector space over R. Hence completes the theorem. یہ تھیورم بہت اہم ہے. اس کے باوجود اگر کوئی پرابلم ہو تو ہم حاضر ہیں ہم بتانے کے لیے تیار ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں سب اسپیس کی طرف. ڈیفینیشن A non-empty subset W of a vector space V over a field F is said to be a subspace of V if W is itself a vector space over a field F under same operation as defined in V. تو ذرا اسے دیکھتے ہیں کہ W کیا ہے V کا سب سیٹ ہے اور F ایک فیلڈ ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ W جو ہے وہ اٹ سیلف اے ویکٹر اسپیس. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ کہ W جو ہے وہ بھی ویکٹر اسپیس کی تمام پراپرٹیز V کی طرح بذات خود اپنے اندر سیٹسفائڈ کرتا ہے. W جو ہے B ایک سب سیٹ اس کو B ویکٹر اسپیس کی تمام پراپرٹیز ایز اٹ از V کی طرح بھی اپنے اندر سیٹسفائڈ کرنا ہوگی اور فیلڈ بھی اس کی وہی ہوگی جو V کی ہے.
آپریشن بھی وہی ہوگا ایف ڈبلیو کے اندر جو وی کے اندر ہے. سیم آپریشن ایز ڈیفائنڈ ان وی. جو آپریشن وی میں ڈیفائنڈ ہے وہی آپریشن ڈبلیو میں ڈیفائنڈ ہونا چاہیے. کسی اور آپریشن کسی اور سائن کے حوالے سے سیٹسفائی نہ کرے ویکٹر اسپیس کی تمام پراپرٹیز. تو اس کا مطلب یہ ہوا جیسے ہم کہتے ہیں کہ سب گروپ بھی گروپ ہوتا ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ گروپ میں ساری پراپرٹیز جو ہوتی ہیں وہ سب گروپ میں بھی ہوتی ہیں. یہی کانسیپٹ یہاں پہ ہے کہ جو سب اسپیس ہے وہ بھی ویکٹر اسپیس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ویکٹر اسپیس کی ساری پراپرٹیز ہیں، کوالٹیز ہیں، وہ ساری کی ساری سب اسپیس میں بھی ہیں. تو سب اس لیے کہ وہ سب سیٹ ہوتا ہے وی کا، لیکن سب اسپیس جو ہے وہ اسپیس ویکٹر اسپیس ہی ہے بیسیکلی، سب وہ سب سیٹ ہونے کی وجہ سے. تو نیکسٹ اس بات کا خیال رکھیے کہ ٹریویل سب اسپیس اور نان ٹریویل سب اسپیس کیا ہوتے ہیں. وی اور زیرو جو ہیں انہیں ٹریویل سب اسپیس کہتے ہیں، اور وی اور زیرو کے علاوہ جو ہوں گے سب اسپیسز انہیں نان ٹریویل سب اسپیسز کہا جائے گا. جو پچھلے دو تھیورم تھے اس کی اگر بات کی جائے تو وی کی جگہ پہ ایف این تھا، اور اس کے بعد جو وی تھا اس میں وی ہی ہم نے نوٹیشن لی تھی پچھلے تھیورم میں. اچھا یہی بات ہو گئی. اس کے بعد نیکسٹ بات کرتے ہیں. تو یہاں پہ ایک تھیورم ہے، لیٹ وی بی اے ویکٹر اسپیس اوور اے فیلڈ ایف اینڈ لیٹ ڈبلیو بی اے نان ایمپٹی سب سیٹ آف وی، دین ڈبلیو از سب اسپیس آف وی ایف اینڈ اونلی ایف. از ویری ویری امپورٹنٹ دس تھیورم. اسے انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو فرسٹ اس میں کیا ہے کہ یو وی بلانگس ٹو ڈبلیو، دین یو پلس وی بلانگس ٹو ڈبلیو. دو ایلیمنٹ دو ایلیمنٹ ڈبلیو کے اور پھر ان کا ایڈیشن بھی ڈبلیو میں، اور ایک ڈبلیو کا ایلیمنٹ اور فیلڈ کا ایک، اور پھر اے یو جو بنتا ہے وہ ڈبلیو میں. تو یہ ایک اسکیلر ملٹیپلیکیشن کی سوچ ہے، یہ ایڈیشن کی ایک سوچ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جس سب سیٹ میں وی کے جس سب سیٹ میں یہ ایڈیشن اور اس طرح ملٹیپلیکیشن کی سوچ پائی جائے اسے ہم کہیں گے وی کا، وی کے لیے سب اسپیس کہیں گے. تو آگے ہم دیکھتے ہیں W is a subspace of V if and only if it is closed under operation of addition and scalar multiplication defined. یہ تو سب کچھ ڈیفائنڈ ہے. تو ہم if and only if پہ بھی غور کیا جائے کہ یہاں پہ if and only if کا خیال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے W کو سب اسپیس لینا ہے اور یہ کنڈیشن سیٹسفائی کروانی ہے، پھر یہ کنڈیشن سیٹسفائی کروانی ہے اور اس کے فرض کرنی ہے، اور اسے ویکٹر اسپیس W کو ویکٹر اسپیس ثابت کرنا ہے. تو W کا ویکٹر اسپیس ثابت کرنا یعنی سب اسپیس ثابت کرنا W کو، اور یہ دو کنڈیشن ان دو سوچوں کے درمیان میں ایف اینڈ اونلی ایف کا کانسیپٹ ہے. اور ادروائز باقی جتنے کانسیپٹ ہیں وہ گیون ڈیٹ میں آئیں گے، وہ یوٹیلائز ہوں گے، وہ پروف نہیں کرنے، وہ یوز کرنے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں سب سے پہلے کیا ہم نے رویہ اختیار کیا ہے کہ ہم نے W کو کہا ہے کہ نان ایمپٹی سب سیٹ آف وی ہے اور سیٹنگ 1 اینڈ 2، دین وی شو، پھر ہم دکھاتے ہیں دیٹ W از اے ویکٹر اسپیس، یعنی کہ سب اسپیس بن جائے گا. اگر ویکٹر اسپیس بنا دیا تو سب اسپیس بنے گا کیونکہ وی کا یہ سب سیٹ ہے. اب دو کنڈیشن کو اس نے سیٹسفائی کر لیا، یعنی کہ ان کو آپ نے فرض کر لیا ہے اور وی کو ویکٹر اسپیس ثابت کرنا مقصد بنا لیا ہے، ٹارگٹ کر لیا ہے. اب دیکھتے ہیں اس میں کیا رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ یو وی آف ڈبلیو دین بائی 2 -1 وی بلانگس ٹو ڈبلیو، دیٹ از مائنس وی بلانگس ٹو ڈبلیو. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کس پوائنٹ آف ویو سے آپ نے کہہ لیا ہے. یہ آپ نے یہاں پہ یہ لکھا بھی ہے کہ بائی 2، اس جو 2 ہے اس پوائنٹ آف ویو سے اے کی جگہ آپ نے -1 کو یوز کر لیا ہے. تو -1 کو یوز کر کے اور ایک ایلیمنٹ آپ نے یہ جو ایلیمنٹ ہے وی وہ ڈبلیو کا لے لیا. دو ایلیمنٹ لے لیں یا ایک ایلیمنٹ لے لیں، تو یہاں پہ 2 لیے ہیں اور ایک سے ملٹیپلائی بھی وی سے ملٹیپلائی کیا ہے. تو پھر اس کے بعد جب یہ کلیئر ہوگی سوچ تو یو -وی دونوں ایلیمنٹ جو ہے وہ ڈبلیو کے ہیں، اور دونوں کو جب ایڈ کیا جائے گا تو جو آنسر آئے گا وہ 1 کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ڈبلیو میں جائے گا. کیوں کہ دو ایلیمنٹ یو -وی بلانگس ٹو ڈبلیو ہیں، اور دونوں کا ایڈیشن جو ہے وہ بھی ڈبلیو میں ہی جائے گا 1 کے پوائنٹ آف ویو سے، اس 1 کے نقطہ نظر سے. سو ڈبلیو از اے سب گروپ آف گروپ. یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اے بی انورس بلانگس ٹو ایچ کرتے تھے، اور ایچ کو سب گروپ ثابت کرنے کے لیے تو اے بی انورس بلانگس ٹو ایچ کا جو کنسیپٹ تھا وہاں پہ ہم نے وہ اے بی انورس کی جگہ چونکہ ایڈیشن کی بات ہے تو ہم نے وی کا -وی یوز کرنا ہے، وی کا ایڈیٹو انورس یوز کرنا ہے. تو کنسیپٹ وہی ہے کہ سب گروپ ثابت کرنے کے لیے
آپ نے ادھر اے بی انورس پڑھا ہے اس میں اسٹار تھا، تو اصل میں وہ بی انورس کا مطلب بی کا انورس یوز کرنا ہے. تو ملٹیپلیکیشن کے لحاظ سے جو انورس ہوتا ہے وہ b-1 ہوگا. اگر ایڈیشن کے لحاظ سے دیکھیں گروپ میں تو a-b ہوتا ہے. تو یہاں چونکہ ہم گروپ کے لحاظ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے ہم سب سے پہلے ہم نے اس کا سب گروپ ثابت کیا ہے. ہم نے w کو u مائنس v belongs to v ثابت کر w مائنس v belongs to w ثابت کر کے ہم نے w کو سب گروپ آف گروپ v انڈر ایڈیشن، چونکہ v بینگ اے ویکٹر اسپیس وہ بھی انڈر ایڈیشن ایک گروپ ہے، تو یہ پھر w کیا ہے اس کا سب گروپ ہے. تو یہ سب گروپ کی سوچ کا استعمال کیا گیا ہے u مائنس v belongs to w تک. Since v is an abelian group, so w is an also abelian group. چونکہ سپر جو ہے گروپ وہ abelian ہے تو پھر w جو ہے وہ بھی سب گروپ ہے تو وہ گروپ بھی ہے تو وہ پھر abelian گروپ ہے کیونکہ v abelian گروپ ہے. All the vector space of axioms hold in w because w میں تمام جو مفروضے ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، جو پراپرٹیز ہیں ویکٹر اسپیس کی وہ بھی سیٹسفائڈ ہوتی ہیں. لاجک کیا ہے؟ بیکاز دے ہولڈ ان لارج سیٹ w، کیونکہ وہ w کے جو بڑا سیٹ ہے بھی اس میں چونکہ ہیں سیٹسفائڈ ویکٹر اسپیس کی تمام پراپرٹیز، اس لیے w میں بھی تصور کی جا سکتے ہیں، یقین کیا جا سکتا ہے، تصور نہیں کہ وہ w میں بھی وہ ساری پراپرٹیز سیٹسفائڈ ہیں. ہینس w is vector space over a field f. Conversely, suppose that w is subspace of v, being a subspace, it is itself vector space. اب ذرا غور کریں کہ conversely suppose that میں کیا ہے کہ w is subspace of v ہے، being a subspace, it is itself vector space. اس نے کہا ہے کہ سب اسپیس ہوتے ہوئے یہ ایک ویکٹر اسپیس بھی ہے جو w ہے، being a vector space. اب ویکٹر اسپیس ہوتے ہوئے یہ abelian گروپ بھی ہے انڈر ایڈیشن. اب انڈر ایڈیشن اگر abelian گروپ ہے سو وہ w is closed انڈر ایڈیشن. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو فرسٹ پراپرٹی ہے وہ سیٹسفائڈ ہوتی ہے، یہ والی یہ ساری بات اس کے لیے تھی جو 1 میں ہے. تو کنڈیشن 1 از سیٹسفائڈ ان w. تو بات کا انداز دیکھیں، بات کی ترتیب دیکھیں. سب اسپیس سے ویکٹر اسپیس بھی آئی، ویکٹر اسپیس سے abelian گروپ پہ آئی، abelian گروپ سے کلوزڈ پہ گئی، کلوز سے 1 کو سیٹسفائڈ کہہ دیا. تو یہ سیکوینس آف لاجکس جو ہے یہ ملحوظ خاطر رہنی چاہیے. سنس w is vector space, so scalar multiplication property holds in w. ظاہر ہے آپ نے یہاں پہ سب اسپیس کہا تو بس یہ آئینہ تو آپ نے اسے ویکٹر اسپیس ہی کہا ہے یا ویکٹر اسپیس کہہ دیا، تو پھر اسکیلر ملٹیپلیکیشن کی نفی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی جو سیکنڈ پراپرٹی ہے وہ بھی سیٹسفائڈ ہو چکی ہے. In w it means condition 2 is satisfied in w, hence completes the theorem. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں theorem. A non-empty subset w of v is a subspace of v if and only if u comma v belongs to w and a comma b belongs to f. Implies that au plus bv belongs to w. Proof: let u comma v belongs to w and a comma b belongs to f. جو ریئل نمبر ہے وہ فیلڈ سے تعلق رکھیں گے، یہ جو ویکٹر ہیں وہ w سے تعلق رکھیں گے. au plus bv belongs to w, taking a is equal to 1, b is equal to 1, then we have u plus v belongs to w. ابھی جو ہم نے تھیورم کیا یہ اس کا سب تھیورم ہے، اسے کورولری کہتے ہیں، لیکن میں نے اسے تھیورم ہی لکھا ہے کیونکہ یہ اسی کا ہی ایک چھوٹا سا رزلٹ ہے جو ابھی تھیورم کیا اسی، اس لیے اس کو بھی ہم اس کی ہی جانب لے کے جا رہے ہیں. au plus bv کی جگہ ہم نے a1 b1 لکھا، تو پھر ہم نے یہ سین دیکھا اور یہ سین ہم نے پچھلے تھیورم میں نمبر 1 میں دیکھا تھا. تو اگر ہم b کو 0 کر دیں اس میں، تو پھر ہم b کو جب 0 کر دیں گے یا اس میں b میں 0 کر دیں تو ہم پچھلے تھیورم کی سیکنڈ پراپرٹی جو ہے اس کی طرف نکل جائیں گے. ہینس بائی دا تھیورم، اس تھیورم کا یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو پچھلا تھیورم وہ ہم نے سارا رقم کیا یہاں پہ کیونکہ اسی کا حوالہ یہاں پہ لگنا تھا، کیونکہ اسی تھیورم کا یہ ایک سب اسٹینڈرڈ رزلٹ ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے w از اے سب اسپیس. کیسے کہ دو کنڈیشن اگر سیٹسفائڈ ہوتی ہوں، یہاں پہ یہ کہا ہے کہ یہ دو کنڈیشن اگر سیٹسفائڈ ہوتی ہوں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ w سب اسپیس ہے.
تو یہ دو کنڈیشن جو ہیں وہ ہم نے W میں سیٹسفائڈ کروا لی ہیں اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے. تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ W is a subspace. Conversely, let W is subspace of V, then A U, B V belongs to W by 2. تو 2 کی وجہ سے یہ دونوں ایلیمنٹ جو ہیں اس کے اندر پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ ریفرنس تھیورم، اس تھیورم کی وجہ سے اگر سب اسپیس ہے تو یہ دو باتیں، تو اس کے اندر دو ایلیمنٹ ہیں، اس کے اسکیلر ملٹیپلیکیشن کے یہ دو اسکیلر ملٹیپلیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی اس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ دو ایلیمنٹ اس طرح کے اس کے اندر تصور کیے جا سکتے ہیں. تو پھر ان دونوں کا ایڈیشن بھی اس کے اندر تصور کیا جا سکتا ہے. لیٹ وی بی اے سب اسپیس آف وی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سو دا کنڈیشن از سیٹسفائڈ. تو کنڈیشن جو ہے وہ بھی، یہ والی جو کنڈیشن تھی یہ بھی سیٹسفائڈ کر کے اس خیال کو یوز کرتے ہو اس کو ہم نے ثابت کر دیا. تو یہ تھیورم بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب اس کے بعد اس تھیورم کی طرف آتے ہیں کہ یہ کیا تھیورم ہے. یہ کافی اہم تھیورم لگتا ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے، اور پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی امپورٹنٹ تھیورم ہے. اور اس کو کرتے وقت 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے. اس میں ہم نے سب اسپیس بھی ثابت کرنا ہے، اور یو اور ڈبلیو کو، یہ جو یو پلس ڈبلیو ہے اس میں ہم لکھا ہوا ہے کنٹیننگ بوتھ یو اینڈ ڈبلیو، جو ہے جو یو پلس ڈبلیو ہے اس سب اسپیس آف وی کنٹیننگ بوتھ یو اینڈ ڈبلیو. تو یہ کنٹیننگ یو اینڈ ود ڈبلیو، اس کانسیپٹ کو بھی دیکھنا ہے. اسمالسٹ بھی ہے یہ سب سے، یہ بھی کانسیپٹ ثابت کرنا ہے. تو اب ہم نے سب اسپیس اس کی جو ہے وہ ثابت کرنی ہے، اور اس کو ہم نے یہ کانسیپٹ جو ادھر یہاں پہ وہ بھی دیکھنا ہے، اور اسمالسٹ کا کانسیپٹ بھی دیکھنا ہے. تو اس کے 3 حصے ہیں. تو پہلے تو ہم سب اسپیس کی جانب جائیں گے کہ یہ کانسیپٹ کس طرح کا ہے. تو لیٹ V1, V2 belongs to U plus W defined as U1 is equal to U1 plus W1 and V2 plus U2 plus W2. تو جب سب اسپیس ہے، یہ جو U plus W ہے اس کے جو 2 ایلیمنٹ ہیں ان کی ڈیفینیشن کے مطابق اس طرح ہی لکھا جائے گا. اور یہ U1 اور U2 کہاں سے ہیں؟ وہ کیپٹل U سے ہیں، اور یہ W وغیرہ کہاں سے ہیں؟ وہ کیپٹل W سے ہیں. جب انہیں ایڈ کیا جائے گا تو آرڈر پیئر کو ایڈ کیا جائے گا، یعنی U1 پلس W1 پلس U2 پلس W2 اور U1 پلس W2 پلس W1 پلس W2. تو ہم نے کیا کیا کہ پہلے کو ایڈ کر دیا اور پھر دوسرے کو ایڈ کر دیا. تو یہ کیا کانسیپٹ بنتا ہے کہ بٹ U اینڈ W آر سب اسپیسز، سو U1 پلس W belongs to U. اگر وہ سب اسپیس ہیں تو آبویسلی وہ ویکٹر اسپیس بھی ہیں. اگر ویکٹر اسپیس ہیں تو پھر وہ انڈر ابیلین گروپنگ انڈر ایڈیشن، تو پھر وہ کلوزر پراپرٹی انڈر ایڈیشن تو سیٹسفائڈ ہوتی ہوگی. تو یہ ساری کہانی اس کے پیچھے انڈرسٹوڈ ہے، اور یہ اس لیے ہم نے اسے کہہ دیا کہ یہ اس سے بلانگ کرتے ہیں، اور یہ اسی پوائنٹ میں سے یہ بھی اس سے بلانگ کرتا ہے. اگر یہ اور یہ U اور W سے بلانگ کرتا ہے، یہ U سے اور یہ W سے بلانگ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رائٹ سائڈ جو ہے U پلس W سے بلانگ کرتی ہے. تو رائٹ سائڈ کے U پلس W سے بلانگ کرنے کی وجہ سے لیفٹ ہینڈ سائڈ بھی U پلس W سے ہی بلانگ کرتی ہے. یعنی اس سائڈ کی وجہ سے یہ سائڈ جو ہے یہ بھی U پلس W سے بلانگ کرتی ہے. A U1 belongs to U and A W1 belongs to U where W for all A belongs to F. اب ان دونوں کو ایڈ کیا جائے تو یہ فارم بنتی ہے، اور یہ فارم جو ہے belongs to A U plus W. اب یہ جو فارم آپ کے پاس ہے یہ بھی آپ کو، یہ کون سا کانسیپٹ ابھی جو تھیورم کیا تھا اس کا کانسیپٹ نظر آ رہا ہے. تو U plus W is سب اسپیس آف V. تو 2 باتیں پوری ہوگی نا. ابھی پریویس جو تھیورم کیا ہے اس کے ہی ایڈیشن سے اس میں U plus W تھا اور A U تھا، اس سینس کو یہاں پہ پورا کرنے کی کوشش کی گئی سب اسپیس بناتے وقت. تو U plus W میں ابھی پریویس تھیورم جو تھا اس کا حوالہ یوز کیا ہے جو کرولری تھی. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھتے ہیں. To show U plus W contains U and W. اس پہ ذرا غور کریں. U plus W contains U and W. It means U and W contained in U plus W, اور U and A contained in U plus W. اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ یہ ٹارگٹ ہے، یہ لاجک، یہ ری ہیڈنگ ہے. Since 0 belongs to W, U plus 0 belongs to U plus W. For every U belongs to U. تو کیا کیا گیا اس کے U plus 0 پہ غور کریں. U کیپٹل U کا ایلیمنٹ ہے، اسمال U جو ہے،
اور 0 جو ہے وہ W کا ایلیمنٹ ہے. تو ایڈیشن میں U پلس W کے ایڈیشن میں پہلا ایلیمنٹ U کا ہے، دوسرا جو ہے وہ W کا ہے. تو یہی U پلس W کے ایلیمنٹس کا ڈیفینیشن ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر فار ایوری U belongs to U، اس کا مطلب کہ کیپٹل U کا ہر ایلیمنٹ اس انداز کا ہے، اس طرح لکھا جا سکتا ہے. تو پھر U پلس W میں U کیپٹل کا ہر ایلیمنٹ گرایا جا سکتا ہے، شفٹ کیا جا سکتا ہے. U پلس 0 belongs to U پلس W کی ڈیفینیشن کو یوز کرتے ہوئے فار ایوری ہر ایلیمنٹ کیپٹل U کا U پلس 0 belongs to U پلس W اس سین میں ایڈجسٹیبل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر کوئی بھی ایلیمنٹ ایسا نہیں ہے U کیپٹل کا جو U پلس 0 belongs to U پلس W کے سین کو ڈینائی کرے، نفی کرے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو پھر U کنٹینڈ ہوتا ہے U پلس W میں. انہی لائنوں پہ چلتے ہوئے، اسی طریقے کو بناتے ہوئے، اسی سلیقے کو استعمال کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں W also contained in U plus W. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ U اور W contained in U plus W. تو یہ for every U belongs to U، یعنی یہ والا جو کانسیپٹ ہے اس پہ ذرا بات کریں. for every U belongs to U، اس کا مطلب U کا ہر ایلیمنٹ شامل ہو چکا ہے اس میں، پھر ہی تو U گرا ہے U plus W. اگر یہ لفظ مس ہو، you should keep in mind what is the importance of this word to reach at this scene. اس لفظ کی اسکیپنگ، اس لفظ کو چھوڑ دینا، اس لفظ کو بھول جانا، اس لفظ کو نہ لکھنا ہرگز یہاں آنے کے قابل نہیں ہے. تو اس لفظ کی اہمیت کو سمجھیے اور پھر یہاں آ سکتے ہیں، ورنہ نہیں آ سکتے. چلے یہ بات تو ختم ہوئی کہ U اور W U پلس W میں شامل شدہ ہیں. اب آتی ہے بات U پلس W کو اسمالسٹ ثابت کرنے کی، یعنی کہ یہ ویکٹر اسپیس بھی ہے، یہ ویکٹر اسپیس بھی ہے اور اسمالسٹ بھی ہے، یعنی اس سے چھوٹی کوئی اور نہیں ہے. سب سے چھوٹی یہ سب اسپیس ہے V کی. تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ ایک لیٹ ایس بی یا اینی سب اسپیس آف V، کوئی ایک سب اسپیس لے لی وچ کنٹینس U اینڈ W، بالکل اسی طرح کی جو U اور W کو کنٹین کرتی ہو. بائی نیچر S جو ہے وہ بھی U پلس W کی طرح کا ہی ہے. U پلس W کس طرح کے ہیں؟ U پلس W میں U اور W شامل ہیں. تو S میں بھی ہم نے کہا ہے، خود سے ہی ہم نے ایسا متعارف کروایا ہے اس کو کہ یہ ایسی سب اسپیس ہے V کی جس میں U اور W شامل شدہ ہیں. Then every U belongs to U and W belongs to capital W, then U plus W belongs to U plus W. یہ جو ایڈیشن ہے وہ اس کے اندر گرتا ہے، کیونکہ یہ U plus W کی ایلیمنٹس کی ڈیفینیشن ہے کہ جو ایلیمنٹ اس کے اندر گرے وہ پہلا ایلیمنٹ اس کیپٹل U کا ہو اور دوسرا جو ہے وہ دوسرے ویکٹر اسپیس کا ہونا چاہیے. اینڈ U, V belongs to S. اب اس بات پہ ذرا غور کریں کہ U, W belongs to S. تو U belongs to S، W belongs to S، W belongs to W belongs to W. یہ دونوں ایلیمنٹ جو ہیں وہ تو S کے اندر ہیں. تو پھر کیا یہ اسمال U اسمال W S کے اندر نہیں ہوں گے؟ آبویسلی ہوں گے، آگے یہ بتایا ہوا ہے. یہ U اور W S کے اندر کس طرح ہیں؟ یہ S کے سپوزیشن جو بیان ہوئی ہے یا S کا جو تعارف لیا ہے ہم نے، وہ یہ جو لفظ لیا ہوا ہے کہ S contains U and W. یہ سپوزیشن کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو S ہے وہ U اور W کو اپنے اندر شامل کرتا ہے، اور جو ایلیمنٹ کیپٹل U اور W کے ہوں گے اوبیسلی وہ S کے بھی ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ایڈیشن ہے وہ بھی پھر S کے اندر گرے گا. کیوں؟ S سب اسپیس، دو اس کے ایلیمنٹ ہوں تو کیا اس کا ایڈیشن اس میں نہیں ہوگا؟ اوبیسلی ہوگا. اب اس کی تشریح خود کریں کہ سب اسپیس ہونے کے ناطے ایڈیشن کس طرح اس کے اندر آ سکتا ہے اس کے اندر. اینڈ ہینس اس کا مطلب یہ ہوا کہ U پلس W جو ہے
یہ یو پلس ڈبلیو جو ہے اس کا یہ والا ایلیمنٹ جو ہے وہ بن چکا ہے ایس کا ایلیمنٹ. تو اس کا مطلب ہوا کہ یو پلس ڈبلیو کنٹینڈ ان ایس ہے کیونکہ اس کا ایلیمنٹ اس کا بھی ایلیمنٹ ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سب سیٹ ہے اس کے، یہ شامل ہے ایس میں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بھی جہاں پہ اب آئیں اینی کو میں نے ذرا ڈارک کیا ہے. اب کوئی بھی وی کی سب اسپیس لے لے، کوئی بھی لے لے، وہ یو پلس ڈبلیو کو اپنے اندر شامل ہی کرے گی جیسے ایس نے کیا ہے یو پلس ڈبلیو کو اپنے اندر شامل. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یو پلس ڈبلیو از اسمالسٹ سب اسپیس کنٹیننگ both u and w, hence completes the theorem. Thank you so much. آپ کا بہت شکریہ. We will discuss the further definition of subspace and its related theorems. سب اسپیس کو ہم نے ابھی ڈسکس کر لی ہے.